خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام دریائے چناب پر مشقوں کا انعقاد۔ سیلابی صورتحال میں ریسکیو اینڈ ریلیف تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مشقوں میں گوجرانوالہ گجرات سے ٹیموں کی شرکت۔ مشقوں میں سول ڈیفنس، لائف سٹاک، زراعت، ہیلتھ، ایجوکیشن سمیت دیگر محکموں رضاکاروں کی بھی شرکت۔ مشقوں کا مقصد سیلابی صورتحال میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ مزید دیکھتے ہیں آفتاب احمد راٹھور کی اس رپورٹ میں۔ گجرات انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام دریائے چناب پر مشق کا انعقاد۔ سیلابی صورتحال میں ریسکیو اینڈ ریلیف تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مشقوں میں گوجرانوالہ گجرات سے ٹیموں کی شرکت۔ مشقوں میں سول ڈیفنس، لائف سٹاک، زراعت، ہیلتھ، ایجوکیشن سمیت دیگر محکموں رضاکاروں کی بھی شرکت۔ مشقوں کا مقصد سیلابی صورتحال میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ ضلع گوجرانوالہ کی ٹیموں کی شمولیت سے مشترکہ آپریشنز کے لیے ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ مشقوں کے دوران ریسکیو اینڈ ریلیف مشینری کی ورکنگ بھی جائزہ لیا گیا۔ دریائے چناب میں نہانے پر پابندی کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے والے 4 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ گجرات ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر نے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اینڈ ریلیف سے وابستہ محکمہ جات ناگہانی صورت میں امدادی سرگرمیوں کے لیے مکمل تیار ہیں، خصوصاً سیلاب میں انسانی جانوں کو محفوظ بنانے اور لائف سٹاک کی متاثرہ علاقوں سے منتقلی کے لیے تمام محکموں کی تیاری اطمینان بخش ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اور پنجاب ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام پر دریائے چناب میں مشقوں کے معائنہ کے موقع پر کیا۔ مشقوں میں ضلع گجرات اور گوجرانوالہ سے پنجاب ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، پاک فوج، ریونیو ڈپارٹمنٹ، پولیس محکمہ صحت، لائف سٹاک، سول ڈیفنس، زراعت، ایجوکیشن محکمہ صحت، بوائے اسکاؤٹس، گرلز گائیڈ سمیت رضاکاروں کی ٹیموں نے بھرپور شرکت کی اور سیلاب میں پھنسے ہوئے افراد کی مدد کا عملی مظاہرہ کیا۔ کیپٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہماری یہاں پہ دونوں ضلعوں کی ایک مشترکہ جوائنٹ موک فلڈ ایکسرسائز تھی، جو کہ 2022 کی ہماری مشترکہ ایکسرسائز تھی۔ اس کا سب سے بڑا پرپس تو یہ تھا کہ ہم دونوں ضلعوں میں جو بین الاضلاعی کوآرڈینیشن اور ہم آہنگی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ ہم نے اپنے لیول آف پریپیئرڈنس کو چیک کرنا تھا کہ ہماری جو جتنے بھی الائڈ ایجنسیز ہیں اور سب سے بڑھ کر 1122 اس کا جو تیاری کا لیول ہے وہ کیا چل رہا ہے۔ تیسرا اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ ہمارے جو ریسکیورز جتنے بھی ہیں اس میں لائف ریسکیورز ہیں، اس میں پیرامیڈکس ہیں، اس میں ڈفرینٹ قسم کی جتنی بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں اس فلڈ کے دوران، ان کی بھی لیول آف پریپیئرڈنس کو چیک کرنا تھا۔ تو میں بڑے ہی اطمینان سے اور میرے لیے بڑے ہی خوشی کا یہ باعث ہے کہ آج یہاں پہ آ کر بڑی تسلی بھی ہوئی۔ یہاں پہ 1122 کی ہمارے ساتھ پاکستان آرمی کی جو آئی ایس کی ڈپلائڈ یونٹس ہیں ان کی جو فارمیشن ہے ان کی بھی اس میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیشن ہوئی۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں پولیس ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، لائف سٹاک ہے، ان سب نے بھرپور شرکت بھی کی اور اپنی تیاری کے حوالے سے ہمیں یہ اطمینان بھی دلایا کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ہم اس سے مکمل طور پر نمٹنے کو تیار ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چناب میں جو فلڈ لیول ہے وہ آلموسٹ کچھ 6 لاکھ سے زیادہ ہو تو زیادہ ایمرجنسی اور ہائی فلڈ لیول کا باعث بنتا ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے آج بھی تقریباً 70,000 کیوسک چناب میں 70,000 کیوسک واٹر ہے، اور جو آنے والے مانسون کا سیزن ہے تو اس میں فورس یہی کیا جا رہا ہے، پیشین گوئی یہی کی جا رہی ہے کہ یہ 2 یا 2.5 لاکھ کیوسک تک جائے گا۔ تو الحمدللہ اس کے حساب سے ہماری پریپیئرڈنس تیاری مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کی توفیق دیں۔
आफ्ताब राठौर, कॉरस्पॉन्डेंट गुजरात।